صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامنے حضرات، جنگ بدر کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جنگ بدر اسلام اور کفر کے بیچ، اسی جنگ بدر میں پہلی لڑائی لڑی گئی تھی اسلام اور کفر کے بیچ میں، اور اسی جنگ بدر میں علم غیب مصطفیٰ بھی ہے اور معجزہ بھی ہے، اور اسی جنگ میں دشمن اسلام ابو جہل کا بھی قتل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہجرت کے 2 سال بعد یہ لڑائی لڑی گئی تھی، جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو 2 سال کے بعد یہ لڑائی لڑی گئی، اور 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو یہ لڑائی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر میں، اس جنگ میں 313 صحابہ رسول کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ لگائے تھے۔ دشمن اسلام 1000 سے زائد تعداد میں موجود تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک دن پہلے میدان بدر کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، صحابیوں، دیکھو یہ جگہ کو۔ وہاں پر نشان دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر کل اسی جگہ پر ابو جہل مردہ پڑا ملے گا۔ پھر دوسری جگہ نشاندہی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر شیبہ مردہ پڑا ملے گا، اس جگہ پر عتبہ مردہ پڑا ملے گا، اس جگہ پر فلاں شخص مردہ پڑا ملے گا، اس جگہ پر فلاں شخص مردہ پڑا ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی۔ اس کے بعد جب لوٹے، بروز جمعہ کو لڑائی ہوئی، مسلمانوں نے فتح پائی۔ پھر جب مسلمانوں نے جنگ بدر کو دیکھنے کی غرض سے کہ کہیں میرے دوست کوئی زخمی ہے یا شہید ہوئے ہیں، ان لوگوں کا حال دیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے جب میدان بدر میں گئے، تو وہ لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر نشاندہی فرمایا تھا، میرے آقا نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس جگہ پر ابو جہل مردہ پڑا ملے گا، اس جگہ پر فلاں شخص مردہ پڑا ملے گا، اس جگہ پر عتبہ مردہ پڑا ملے گا، ٹھیک اسی جگہ پر وہ شخص مردہ پڑا ملا تھا۔ اسی جگہ پر، نہ ادھر نہ ادھر، جیسے نشان میرے آقا دیے تھے، نشاندہی کی تھی، جس شخص کا نام دیے تھے، وہ شخص اسی جگہ پر مردہ پڑا ملا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب مصطفیٰ کچھ نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے کتنا دیا ہے، مصطفیٰ نے کتنا دیا ہے، یہ مصطفیٰ جانے، خدا جانے۔ علم غیب مصطفیٰ کیا ہے؟ جو رسول کے عاشق نہیں ہیں وہ کیا جانیں گے کہ علم غیب مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر یہ شخص مردہ پڑا ملے گا، یہاں یہ شخص مردہ پڑا ملے گا، اور صحابہ نے گواہی دیا کہ وہ شخص وہیں پر مردہ پڑا ملا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ اور آگے چل کے دیکھیں معجزہ اس جنگ بدر میں۔ حالانکہ جنگ بدر میں بہت معجزہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدر میں دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے۔ اللہ نے میرے آقا کی دعا کو قبول فرمایا۔ حالانکہ میرے آقا چاہتے تو صرف دعا کے ذریعے ہی جنگ کو جیت لیتے، لیکن میرے آقا نے دعا بھی فرمائی اور کوشش بھی کی کہ جنگ جیتی جائے، بدنی حالات سے بھی لڑی جائے۔ مسلمان آج صرف دعا پر ہی اتفاق کر لیتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، محنت نہیں کرتے۔ دعا کے ساتھ محنت بھی کرو۔ جنگ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے اور دعا بھی فرمائے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کوشش بھی کیا مسلمانوں نے جنگ جیتنے کی۔ اللہ نے غیب سے مدد کیا، فرشتوں کو بھیجا، فرشتے اس جنگ میں شامل تھے اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ البتہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر پر موجود تھے۔ اسی لشکر میں، اس جماعت میں 2 نوجوان ایسے تھے جو عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں بھائی تھے یا دونوں دوست تھے۔
عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے ابو جہل کا حلیہ بتایا جائے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمیں اس سے جنگ کرنی ہے، اس کا حلیہ بتایا جائے، وہ کیسا دکھتا ہے، آپ اگر دیکھیں تو اس کا حلیہ ہمیں بتائیں۔ عبد الرحمن بن عوف کرتے کہ تم حلیہ جان کے کیا کرو گے، کیا کر لو گے؟ وہ دونوں نوجوان کہتے کہ ہم ابو جہل کا قتل کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف مسکراتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد جب ابو جہل گھوڑے میں سوار ہو کر کے آتا ہے تو دونوں نوجوان کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہی ابو جہل ہے، یہی گستاخ رسول ہے، یہی اسلام کا دشمن ہے۔ وہ دونوں نوجوان ابو جہل پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ابو جہل کو اس طریقے سے مارتے ہیں، اس طریقے سے شدید زخمی کرتے ہیں کہ ابو جہل پر دونوں طرف سے ٹوٹ پڑتے ہیں دونوں بھائی، اور اتنا مارتے ہیں کہ ابو جہل نیچے گر جاتا ہے، زمین پر آ جاتا ہے۔ ابو جہل کی حالات مکمل بری طریقے سے خراب ہو جاتی ہے جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ نے دیکھا کہ میرے باپ کو مار رہے ہیں، حالانکہ اکرمہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو اکرمہ نے چاہا کہ اپنے والد کی بچاؤ کے لیے آگے بڑھے، اور جب آئے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر وار کیا، جس سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کٹ گئے، صرف ہلکی سی لٹک رہی تھی، چمڑی لٹک رہی تھی اور بازو کٹ چکا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو برباد کر کے اور خوش ہو کر کے زمین پہ گرا دیا، اس امید سے کہ اب ابو جہل ختم ہو گیا۔ حالانکہ بعد میں ابو جہل کی ہلکی سانسیں چل رہی تھی، لیکن یہ دونوں نوجوان ابو جہل کو برباد کر کے چھوڑے، اور وہاں سے آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا، ہم نے ابو جہل کو زمین پہ گرا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، حضرت معاذ کا کٹا ہوا بازو دیکھتے ہیں۔ حضرت معاذ نے کیا کیا تھا کہ اس بازو کو جو ہلکی سی چمڑی لٹک رہی تھی اس کو پیر سے دبا کر اکھاڑ دیا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو میرے آقا نے اسی جنگ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو لیا اور حضرت معاذ کے بازو میں جوڑ دیا، لگانا تھا لعاب دہن، اور حضرت معاذ کے بازو کو اس بازو سے ٹچ کر دیا جو بازو کٹ چکا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میرے آقا نے میرے بازو کو جوڑ دیا تب سے مجھے احساس ہوا کہ میرے بازو میں کبھی وار ہوا ہی نہ تھا، میرا بازو کبھی کٹا ہی نہ تھا، اور میرے بازو میں مزید قوت بڑھ گئی دوسرے بازو کے مطابق، اور اس میں بہت طاقت آ گئی، میرے اس بازو میں بھرپور طاقت آ گئی، میں اس بازو سے بہت کام کر لیتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیا، اور ایسا جوڑ دیا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بازو کٹا ہے۔ آج دنیا کی سائنس جڑ جائے کسی کٹے ہوئے چیز کو جوڑنے میں تو نشان باقی رہ جاتی ہے، لیکن میرے آقا جس کو جوڑ دے اس میں کوئی نشان نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ معجزہ ہے؟ اور ابو جہل اسی میدان میں مارا گیا، ابو جہل اسی بدر میں مارا گیا، اسی جگہ اس کا قتل ہوا، دشمن اسلام ابو جہل کا یہیں پر خاتمہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں، اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔